مشرکین مکہ نے مشورہ کیا ہوا تھا کہ آج رات ہم نے محبوب رحمت للعالمین کے گھر کا محاصرہ کرنا ہے، دین کو ختم کرنا ہے، دین کا پرچار کرنے والے محمد عربی کو ختم کرنا ہے۔ رات کا وقت ہوا، وہ وقت اور وہ جب ٹائم آیا، سرداران مکہ تلواریں لے کر محبوب کے گھر کے دروازے پر آ گئے۔ چاروں دروازے پر مشرکین مکہ کا محاصرہ ہو گیا، تلواریں ننگی ہیں، اندر محبوب اور حضرت علی شیر خدا آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، محبوب کھڑے ہو جائیں، اٹھ جائیں، بہر سے دشمن آ چکے ہیں، دشمنوں کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں، محبوب بیدار ہو جائیں، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلیں۔ محبوب نے فرمایا میرا مالک میرا خالق، وہ تو دشمن تلواریں ننگی ہیں، کیسے نکلوں گا؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب میرا پیغمبر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے مٹی اٹھائے، سورۃ یاسین کی چند آیات پڑھ کر مٹی کو ان کی طرف پھینکنا آپ کا کام ہے۔ ان تمام سرداران مکہ کو اندر کر دینا میں رب کا کام ہے، تو انہیں کے ہجوم سے نکل کر آپ چلے۔ محبوب بیدار ہوئے، حضرت علی شیر خدا آرام کر رہے تھے، محبوب رحمت للعالمین نے حضرت علی شیر خدا کو بیدار کیا، حضرت علی شیر خدا بیدار ہو گئے، نیند سے اٹھ گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علی شیر خدا مجھ سے سرداران کی کافر جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، وہ امانتیں تو لے لے، صبح کو وہ امانتیں ان کافروں کے حوالے کر کے آپ بھی آ جانا، مقام قبا پر میں آپ کا انتظار کروں گا۔ فرمایا علی یہ امانتیں ہیں کافروں کی، آج اگر ہمارا دشمن کوئی ہمارے پاس کوئی امانتیں رکھے، اس کے بعد وہ ہمارا دشمن بن جائے، اس کی امانتیں ہڑپ، اس کا پیسہ ہڑپ، اس کا مال ہڑپ کر دیں گے، لیکن قربان جائیں کہ وہی کفار مکہ جو اللہ کے پیغمبر کو آمین اور صادق کہنے والے اللہ کے پیغمبر کی جان کے دشمن بن چکے ہیں، لیکن انہیں اتنا یقین تھا کہ اگر ہم اللہ کے پیغمبر کے پیچھے کر رہے ہیں ہماری امانتیں پھر بھی ضائع نہیں جائیں گی، امانتیں پھر بھی ہمیں مل جائیں گی۔ اللہ کے پیغمبر نے تمام امانتیں حضرت علی شیر خدا کے حوالے کر دی، فرمایا علی یہ فلاں کافر کی امانت ہے، یہ فلاں سردار کی ہے، یہ فلاں مشرک کی ہے، یہ تمام امانتیں ان کو دے دینا۔ اس کے بعد علی آپ روانہ ہو جانا، آپ ہجرت کرنا، مقام قبا پر میں آپ کا انتظار کروں گا۔ جب آپ مقام قبا پہ پہنچیں گے اس کے بعد میں مدینہ میں آگے کی طرف ہجرت کروں گا، ورنہ مقام قبا پہ میں آپ کا انتظار کرتا رہوں گا۔ حضرت علی کو امن کے حوالے کرنے کے بعد حضرت علی آرام کے لیے سو گئے۔ اللہ کے محبوب مٹی اٹھائی، سورۃ یاسین کی چند آیاتیں پڑھ کر مٹی کو پھینکا، فرمایا شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ، میرا مالک ان کو اندھا کر دے، میرا مالک میرے دشمنوں کو نابینا کر دے، میرا مالک آندھی چلا دے تاکہ میرے لیے گزرنا آسان ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے مٹی پھینکی، اللہ نے آندھی چلائی، ہوا چلی تو مٹی ان کے آنکھوں میں چلی گئی۔ تمام مکہ کے سردار مشرکین مکہ جو محاصرہ کر کے کھڑے تھے وہ اپنے آنکھوں کو مسلنے لگ گئے۔ اللہ کے پیغمبر انہیں کے ہجوم سے نکل کر آگے کی طرف چلے گئے، محبوب وہاں سے نکل کر چلے گئے، امام الانبیاء وہاں سے نکل کے چلے گئے، کفار مکہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، آنکھوں کو مسلنے کے بعد پھر دیکھ رہے ہیں۔ جب وقت زیادہ گزر گیا ایک
سردار کو اندر بھیجا کہ جائیں اندر دیکھیں تو صحیح، اتنی دیر ہو گئی ہے، محمد عربی بحر میں ہے۔ تو ایک مکہ کا سردار اندر جاتا ہے، دیکھا ایک آدمی سویا ہوا ہے، جب اس کی کپڑے کو ہٹایا دیکھا تو حضرت علی شیر خدا سوئے ہوئے ہیں، حضرت علی بیدار ہوئے۔ سردار مکہ پوچھتا ہے علی کہاں ہے محمد عربی، کہاں چلے گئے؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، جھوٹ ہوتا، لوگ کہتے تک کیا کیا، اگر بتا دیتے لوگ کہتے حضرت علی ڈر گئے تھے۔ سردار مکہ پوچھتے ہیں علی کہاں ہے محمد، کہاں چلے گئے؟ حضرت علی شیر خدا نے جواب دیا چلے گئے۔ پھر سردار مکہ کہتا ہے کہاں چلے گئے؟ حضرت علی نے جواب دیا جہاں گئے ہیں۔ پھر سردار مکہ نے سوال کیا کہاں گئے؟ جواب ملا جہاں گئے ہیں، جہاں جانا تھا وہاں گئے ہیں۔ سردار مکہ مڑ کر پیچھے آ گیا واپس۔ ابو جہل سے کہتا ہے اندر محمد عربی تو نہیں ملا، حضرت علی شیر خدا آرام کر رہا تھا۔ ابو جہل کہتے پھر اس سے پوچھتا، اس سے سوال کرتا۔ تو سردار مکہ نے کہا ابو جہل میں نے سوال کیا، اس نے سوالوں کے جواب بھی عجیب دیے۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ اس نے کہا چلا گیا۔ میں نے کہا کہاں چلا گیا؟ اس نے کہا جہاں جانا تھا۔ میں نے کہا کہاں جانا تھا؟ جواب ملا جہاں جانا تھا وہاں کیا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے جس دشمن کی ہمیں تلاش ہے، جس دشمن کو ہم نے پکڑنا ہے، اس کو پکڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ محمد عربی اکیلا مکہ نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ محمد عربی کو اگر تلاش کرنی ہے، اگر وہ ڈھونڈنا ہے تو چلنا پڑے گا ابو بکر صدیق کے دروازے پر۔ کہہ سبحان اللہ۔ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ نبی کو تلاش کرنے کے لیے ابو بکر کو تلاش کرنا پڑے گا، ابو بکر کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ اگر ابو بکر مل گیا وہاں ہمیں نبی ملے گا، ابو بکر نہ ملا تو سمجھے ابو بکر کے ساتھ نبی ہے۔ ادھر سے اللہ کے پیغمبر مکہ سے نکل کر ابو بکر صدیق کے دروازے پر آ گئے تھے۔ ابو بکر صدیق کو لے کر آگے کی طرف روانہ ہو گئے تھے، اور اب حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر میں آپ کے لیے کھانا، آپ کے لیے دودھ پہنچاؤں گی، کہاں لے کر آیا کروں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 3 دن کے بعد ہم غار ثور پر ملیں گے، آپ غار ثور میں آ جانا، وہاں آ کر ہمیں دودھ پانی روٹی پہنچا دینا۔ ادھر سے ابو جہل اپنے لشکر کو لے کر، اپنے سرداروں کو لے کر ابو بکر صدیق کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا دروازے پر آتی ہے۔ جیسے دروازہ کھلا ابو جہل بڑے غصے میں تھا، بڑے جلال میں تھا۔ پوچھا اسما تیرا باپ کہاں ہے، تیرا والد کہاں ہے؟ حضرت اسما نے فرمایا ابو جہل میرا باپ جہاں ہے مجھے معلوم ہے، میرا آقا مدنی جہاں ہے مجھے معلوم ہے، لیکن تو دشمن ہے، تو دین کا دشمن ہے، مجھے نہیں بتاؤں گی۔ جب اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت سے جواب دیا، آگے سردار تھے، بادشاہ لوگ تھے، ابو جہل نے زور سے تھپڑ ماری، حضرت اسما کو زور سے تھپڑ ماری کہ حضرت اسما پر تھپڑ گرنے لگی، نیچے گری، پتھر کا چوٹ لگی، سر پہ خون بہنے لگ گیا، اتنی زوردار تھپڑ لگی، ساتھ والے گھر
والوں نے کی آواز سن کر باہر نکل کر آگے جب دیکھا حضرت اسما نیچے گری پڑی ہے، سر سے خون نکل رہا ہے، اور اس کو ہمسایوں نے آ کر ابو جال کو دھکا دیا اور کہا ابو جال تو سردار ہو کر بچی کو تھپڑ مارا ہے، تو کچھ شرم کچھ حیا ہونی چاہیے تھی۔ اور ان رشتے داروں نے وہ قریبی خاندان گھر والوں نے آ کر حضرت اسما کو پٹی کر دی، لیکن تھپڑ اتنی زوردار لگی جب نیچے گری تو سر پہ چوٹ لگی، خون بھی بہنے لگا، چہرہ بھی سیاہ ہو گیا، لیکن حضرت اسما نے کوئی پرواہ نہ کی کہ دین کے لیے قربانی دینی ہے، دین کے لیے تو قربانی خوشی سے دینی پڑتی ہے۔ جب حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے کھانا تیار کیا، کھانا تیار کر کے جہاں سے لے کر جب چلی وہاں غار پہ پہنچی، کھانا دینے لگی، اللہ کے پیغمبر نے دیکھا حضرت اسما کے چہرے پر اللہ کے محبوب کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا اسما بیٹی تجھے کیا ہوا؟ حضرت اسما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، فرمایا آقا مدنی کچھ نہیں ہوا۔ امام الانبیاء سید الکونین نے پھر پوچھا بیٹی اسما مجھے نہیں بتائے گی تو کس کو بتائے گی؟ بیٹی بتا کیا ہوا؟ حضرت اسما کے آنکھوں سے آنسو ہے، فرمایا محبوب کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کے محبوب نے تیسری مرتبہ پوچھا بیٹی بتا دے کیا ہوا؟ حضرت اسما نے کہا اللہ کے پیغمبر کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کے پیغمبر نے ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر بیٹی سے پوچھے کیا ہوا؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی امام الانبیاء سید الکونین کو نہیں بتائے گی تو کس کو بتائے گی؟ بیٹی بتا دے، محبوب کو بتا دے کیا ہوا، بتا دے۔ پھر حضرت اسما نے بتایا اللہ کے پیغمبر ابو جان دروازے پر آیا تھا اور آپ کا پوچھا اور میرے والد کا پوچھا، میں نے انہیں صاف کہہ دیا کہ مجھے معلوم ہے لیکن بتاؤں گی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر اس نے مجھے تھپڑ ماری، میں نیچے جا گری جس کی وجہ سے مجھے چوٹ لگ گئی، جس کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اللہ کے محبوب یہ سن کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر تو نے صرف قربانی نہیں دی، تیرا تمام گھر محمد عربی پر جانیں قربان کر دی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بیٹی اسما سر اوپر اٹھا۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کپڑے کو اس پٹی کو اتارا، اللہ کے پیغمبر نے اپنا لعاب مبارک حضرت اسما کے چہرے پر لگایا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب پیارے محبوب کا لعاب مبارک میرے چہرے پر لگا تو میرا زخم بھی ختم ہو گیا اور میرا چہرہ چاند کی چوکنی کی طرح چمکنے لگ گیا۔ ابو بکر صدیق کا گھرانہ بھی محبوب پر قربان ہو گیا اور اللہ کے پیغمبر ابو بکر صدیق کو لے کر غار میں چلے گئے۔